جی جناب السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت ہے؟ جیسا کہ آپ کو یہ امیج میں آج نظر آ رہا ہے، جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم اس کے بعد اپنا سٹیپ 3 پر آ گئے، پارٹ نمبر 3 کے اوپر۔ آج ہم یہ پی ایف سینس کے اندر پڑھیں گے کہ واچر سسٹم کس طریقے سے کریٹ کیا جاتا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اگر آپ نے مزید اس کو ڈیٹیل سے ساری چیزوں کو دیکھنا ہو یا سارے لیکچر دیکھنا ہو، 2 ویب سائٹ میں آپ کو نیچے لکھی نظر آ رہی ہیں، ایک ہادی نیٹ ورک .com کے نام سے اور ایک ifyazinfo.net کے نام سے ویب سائٹ ہیں۔ اگر آپ نے وائرلیس نیٹ ورکنگ کو پڑھنا ہو تو ifyazinfo.net پر جائیں، اگر آپ نے میٹروٹک اور پی ایف سینس کو اگر پڑھنا ہو تو آپ ہادی نیٹ ورک .com کے اوپر وزٹ کر سکتے ہیں جی۔ ٹھیک ہے جی، ڈائریکٹ چلتے ہیں جی ہم اپنے لیکچر کی جانب۔ جو ہم نے آج کرنا ہے واچر سسٹم بنائیں گے جی پی ایف سینس کے اندر، وہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے جی۔ ہم چلتے ہیں جی اپنے پی ایف سینس میں۔ پی ایف سینس آپ کو یاد ہے جی، اس کو لاگ آؤٹ میں ایک دفعہ کرتا ہوں جی، اور اس کا جی یوزر نیم اور پاسورڈ جو بھی ہم نے رکھا ہے جی وہ آپ نے پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو بتا دیا تھا جی۔ یہ جی 2 وین ہم نے کی تھی آج، آپ کو یاد ہے کہ لوڈ بیلنسنگ کی تھی، وین 1 وین 2 وہ ہم نے کیا تھا، اور 10.5 اور 11.7۔ جیسے ہم سسٹم کو ریسٹارٹ کرتے ہیں تو اگر ڈی ایس سی پی کے ساتھ ہم نیٹ لے رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ان کے جو آئی پی ایڈریس ہوتے ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں جی۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ آج ہم پڑھیں گے واچر سسٹم، اس میں کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ پچھلا لیکچر میں آپ کو ریپیٹ کر کے نہیں دوں گا، صرف آپ نے ایک سٹیٹس میں جانے کے بعد ایک چیک کر لینا ہے کہ دونوں نیٹ ورک آپ کے چل رہے ہیں، گیٹ وے آپ کے پاس دونوں آ رہے ہیں، اور مطلب دونوں ہی آن لائن ہے۔ اگر آپ نے لوڈ بیلنسنگ اور اس کو کس طریقے سے انسٹال کیا جاتا ہے، اس کا پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ اس کو دیکھنے کے بعد آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کس طریقے سے یہ لوڈ بیلنسنگ اور اس کو کس طریقے سے پی ایف سینس کو کس طریقے سے انسٹال کیا جا سکتا ہے، وہ آپ پچھلے لیکچر کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم نے پڑھنا ہے کہ اس میں واچر سسٹم کس طریقے سے بنایا جاتا ہے۔ فی الحال ہم اس میں نیٹ کو دیکھ لیتے ہیں، نیٹ اس پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یوٹیوب بھی چل رہی ہے، یہ صرف میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ نیٹ اس پر براؤز ہو رہا ہے جی۔ ٹھیک ہے جی، اب اس کے بعد ہم اس کے پی ایف سینس کے چلے جاتے ہیں فرنٹ پیج کے اوپر۔ یہاں پر ہم دیکھ لیتے ہیں دونوں وین ورک کر رہی ہیں۔ پچھلا جو میں نے لیکچر آپ کو یا پڑھایا تھا یا بتایا تھا اس میں میں نے لوڈ بیلنسنگ کر کے دی تھی۔ آج ہم اس میں واچر سسٹم دیکھیں گے کس طریقے سے واچر سسٹم کیا جاتا ہے۔ واچر سسٹم کے لیے آپ نے سب سے پہلے جانا ہے جناب سروسز میں کیپٹیو پورٹل کے اندر، اس والے کے اندر دوسرے نمبر کے اوپر آپ کلک کریں گے جی، CAPTIVE۔ اس کے اوپر آپ کلک کرنے کے بعد یہاں پر آپ ایڈ کے اوپر کلک کریں گے۔ ایڈ کے اوپر کلک کرنے کے بعد زوم نیم، یہاں پر کوئی بھی نام آپ رکھیں گے، لیکن نہ تو آپ اس میں کوئی نمبر سائن یوز کرتے ہیں، نہ کوئی اور آپ کرتے ہیں، نہ اس میں آپ سپیس دے سکتے ہیں۔ آپ نے کوئی ایک نام رکھنا ہے، جو مرضی آپ اس کا نام رکھ لیں۔ میں نے ہادی نام رکھا جی، اور نیچے جو کہتا ہے جی زون کی ڈسکرپشن آپ نے رکھنی ہے، میں نے ہادی نیٹ ورک وداؤٹ سپیس جو ہے وہ میں نے یہاں پر رکھ دیا جی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو کرنے کے بعد نام آپ اپنی مرضی سے جو آپ کا دل کرتا ہے وہ آپ یہاں پر نام لکھ سکتے ہیں۔ اس کو سیو کے اوپر کلک کیا، سیو کے اوپر کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ نے ابھی دیکھیں نیٹ اس سے پہلے چل رہا تھا، جیسے ہی میں اس کو انیبل کرتا ہوں، ابھی میں اس کو براؤز کر کے دیکھتا ہوں کیا یہ براؤز ہو رہا ہے، ابھی بھی نیٹ دیکھیں براؤز ہو رہا ہے۔ جیسے ہی میں اس کو انیبل کروں گا، ٹھیک ہے، جو ہم نے پورٹل بنایا ہے اس کو میں انیبل کرنے کے بعد یہاں سے ہم انٹرنیٹ آؤٹ کہاں سے کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہی ہے، لین سے موڈ کر رہے ہیں، تو آپ نے یہاں پر لین کو ہائی لائٹ کر لینا ہے یا اس کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں سے کچھ بھی نہیں کرنا، نیچے آپ نے سمپل اس کو ڈریگ کرتے جائیں اور 2 چیزیں آئیں گی، پری اتھینٹیکیشن یا ریڈائریکٹ URL، یہاں پر آپ HTTPS اور www.google.com لکھ دیں گے، اپنی مرضی سے youtube.com لکھ دیں گے۔ اگر آپ کا کوئی اپنی ویب سائٹ ہے یا کسی پیج کو آپ چاہتے ہو کہ وہ ریڈائریکٹ ہو کر آئے، وہ آپ اس کا یہاں پر ایڈریس دے دیں گے۔ اس کے بعد جی آفٹر اتھینٹیکیشن کے بعد جی میں آفٹر بھی اتھینٹیکیشن گوگل ہی لے لیتا ہوں، یہ میں نے کیا، اور اس کے بعد جناب میں کیا کروں گا جی، ایک ٹک یہاں پہ لگاؤں گا، لکھا ہوا ہے کرنٹ یوزر لاگن، اگر کوئی اس وقت یوزر چل رہا ہے تو اس کو بھی ڈسیبل کر دو۔ ٹھیک ہے جی، میک فلٹرنگ بھی کر دو، اور اس کے بعد پاس تھرو میک آٹو انٹری، کہ نیکسٹ ٹائم جب بھی بندہ کچھ واچر کے ساتھ آئے تو اس کو کسی قسم کی انٹری کی ضرورت نہ پڑے اور یہ آ جائے۔ یہ 3 ٹک میں نے لگائی۔ اب اس کے بعد یہ جو چوتھی ٹک ہے، پر یوزر بینڈوڈتھ ریسٹرکشن، کہ ہر یوزر کو آپ کتنی بینڈوڈتھ دینا چاہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، اس پی ایف سینس کے اندر جو ہم سپیڈ بناتے ہیں وہ یاد رکھنا، جس طریقے سے ہم میکروٹک کے اندر پروفائل بنا لیتے ہیں 2 MB کی، 3 MB کی، 4 MB کی، اس قسم کی پروفائل اور اپنی مرضی سے ہم یوزر کو دے سکتے ہیں۔ اس میں ایسا
نہیں کرتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک فکس سپیڈ دیتے ہیں, یا تو اس کو ڈیفالٹ سپیڈ دیں یا اپنی مرضی سے کسی کو 2 MB یا 3 MB کی سپیڈ دیتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں جی. میں یہاں پر کیا کرتا ہوں جی, میں اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد میں کہتا ہوں ڈاؤن لوڈ جو سپیڈ ملے اس کو 1 MB کا میں واچر بناتا ہوں جی. پہلے اس کو بھی میں کہتا ہوں 1024 کلو بائٹ کی سپیڈ, اپلوڈنگ بھی اور ڈاؤن لوڈنگ بھی اتنی دے دو جی. یہ 4 ٹک لگانے کے بعد اگر آپ یہ فرض کریں کہ یہ ٹک نہیں لگاتے یہ والی, ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اس کو ڈیفالٹ سپیڈ دے رہے ہیں کہ جتنی وہ یوزر یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ یوز کر سکتا ہے جی. یہ کیا جی, اور اس کے بعد جناب کسی چیز کو آپ نے ٹک نہیں لگانی, کوئی ٹرم اینڈ کنڈیشن نہیں, کوئی کچھ نہیں, سمپل آپ نے آنا ہے یہاں پر اتھینٹیکیشن سرور کے اندر. یہاں پر اتھینٹیکیشن سرور کے اندر پہلے ہی یہ لکھا ہوتا ہے لوکل ڈیٹا بیس, صرف آپ نے اس کو ہائی لائٹ کرنا ہے. ایسے ہائی لائٹ کرنے کے بعد سکینڈری ڈیٹا بیس کو آپ نے کچھ نہیں کرنا, اور اس کے بعد سب سے نیچے آنا ہے جی. آنے کے بعد آپ نے ابھی میں اس کو یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ یہ چلا ہے کہ نہیں چلا جی. ابھی بھی یہ چل رہا ہے نیٹ. جیسے میں اس کو سیو کروں گا تو نیٹ یہاں سے بند ہو جائے گا. میں جس کو سیو کیا, سیو کرنے کے بعد یہ یہاں پر آ گیا. اب دیکھتے ہیں کہ نیٹ چلا ہے کہ نہیں چلا. اب براؤز میں کروں گا تو یہ نیٹ نہیں چلے گا. یہ کہہ لیں اس کو میں دوبارہ سے لکھ لیتا ہوں جی. نیٹ میرا چلنا بند ہو گیا. اب کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہونی چاہیے جس سے میں اس کو نیٹ کو چلا سکوں, کوئی واچر یا کوئی ایسا کوڈ, یوزر نیم, کوئی پاسورڈ ایسا ہو تو پھر ہی اس کو میں چلا سکتا ہوں. یہ تھوڑی دیر کے بعد یہ ابھی اس کا پیج بھی آ جائے گا. اچھا, اس کے بعد آپ اس کو ایک دفعہ یہاں پر ایڈٹ کے اوپر آپ کلک کریں گے. یہ دیکھیں ابھی اس کا پیج آنا شروع ہو گیا جی, ٹھیک ہے نا. جیسے کہتا ہے یوزر نیم اور پاسورڈ اس کو وہ مانگ بھی رہا ہے. پر اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں, اس کو میں نے واپس چلا جاتا ہوں ایک دفعہ. اس کو کیا کیا جی, میں نے ایڈٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے. ایڈٹ زون کے اوپر میں کلک کروں گا. ایڈٹ کرنے کے بعد یہ کیا لکھا ہوا ہے, واچر. واچر کے اوپر میں کلک کروں گا. واچر کے اوپر کلک کرنے کے بعد اس کو میں کر دیتا ہوں انیبل. جیسے ہی میں اس کو انیبل کروں گا, اس کو دیکھتے ہیں جی. اب انیبل کرنے کے بعد کیا آیا, اس کو ریفریش کر لیتے ہیں. ابھی میں نے سیو نہیں کیا. اب دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ واچر کوڈ بھی آ جائے گا. اس کو میں نے انیبل کیا. انیبل کرنے کے بعد آپ نے نیچے آنا ہے. اب یہ جو کریکٹر سیٹ لکھا ہوا ہے کہ آپ کے جی کریکٹر کس قسم کے آئیں, تو آپ یہاں پر کیا کرتے ہو, آپ کہتے ہو یار مجھے بڑی ABC نہیں چاہیے, صرف چھوٹی ABC چاہیے. آپ بڑی ABC کو یہاں پر ڈیلیٹ کر دیں, ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد جی آپ نیچے آئیں گے, کوئی آپ نہیں کرنا, کچھ نہیں کرنا. اور اس کے بعد آپ نے سمپل اس کو سیو کرنا ہے. واچر سسٹم کو سیو کیا. سیو کرنے کے بعد اب دیکھو جی, اس میں جا کے دیکھتا ہوں کہ نیچے وہ واچر سسٹم کا آیا کہ نہیں آیا. یہ آ گیا جی واچر کوڈ. سیو کیا. سیو کرنے کے بعد یہاں پر یہ واچر والا بھی سسٹم آ گیا. اب آپ نے یہاں پر واچر کو ایڈ کرنا ہے. ایڈ کے اوپر ہم کلک کریں گے. اب پوچھتا ہے جی رول. آپ نے رول سے مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا واچر بنایا ہے اس کا کون سا رول ہے. اب یہاں پہ کیا دیتے ہو جی 1. اوکے جی. اچھا, اب اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے منٹ پر ٹکٹ, کہ ایک واچر جو ہوگا, جو آپ واچر بنا رہے ہو یا جو رول بنا رہے ہو, وہ کتنے ٹائم کے لیے چلے. فار ایگزامپل جی آپ کہتے ہو جی میرا جی چلے جی 1 گھنٹے کے لیے, تو آپ یہاں پر کیا لکھو گے, ہم یہاں پر 60 منٹ لکھ دیں گے. اگر وہ کہتا ہے جی 2 گھنٹوں کے لیے چلے, تو آپ یہاں پر 120 لکھیں گے, ٹھیک ہے جی. اگر آپ کہتے ہو کہ جی بھائی یہ 10 منٹ کے لیے چلے, تو آپ یہاں پر 10 منٹ لکھیں گے. اگر آپ چاہتے ہو کہ جی 5 منٹ کے لیے چلے, تو 5 منٹ چلے. اب اسی طریقے سے 24 گھنٹوں کے اندر یا ایک دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں, اور 24 گھنٹوں میں کتنے منٹ ہوتے ہیں وہ آپ موبائل پر کیلکولیٹر کر کے دیکھ لیں. جتنے منٹ ہوتے ہیں اتنے آپ نے منٹ لکھنے. یہاں پر یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ 1 ڈے یا 30 ڈے, اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. یہاں پر آپ نے کیا لکھنے, منٹ لکھنے. نیچے آپ ڈیفائن دا ٹائم ان منٹ, یہ لکھا ہوا نا. آپ نے ٹائم کو کس طریقے سے ڈیفائن کرنا ہے, منٹس کے اندر ڈیفائن کرنا ہے. میں یہاں پر جی فرض کریں 5 منٹ کا ایک واچر بناتا ہوں. آپ یہاں پر 30 ڈیز کا اگر واچر بنانا چاہتے ہیں, تو بھائی 30 کو پہلے 24 کے ساتھ ضرب دیں, وہ آپ کے دن نکل آئیں گے. پھر اس دن میں آپ اس کو 60 سے ضرب دے لیں, تو آپ کے منٹ نکل آئیں گے. جتنے وہ منٹ لکھے ہوں گے یہاں پر آپ نے وہ منٹ لکھنے. یہ اس کا جی فارمولا ہے جی. اس کے بعد جی کاؤنٹ سے مطلب یہ ہے کہ آپ کتنے واچر بنانا چاہتے ہیں. فرض کرو کہ میں اس میں واچر بنانا چاہتا ہوں جی 100, یہ لکھ دیا. کمنٹ کے اندر پوچھتا ہے جی اس میں کیا لکھنا ہے, میں کہتا ہوں 5 منٹ کا واچر ہے میرا, ٹھیک ہے. یہ لکھا جی, اور اس کو میں کیا کر دیتا ہوں, سیو کر دیتا ہوں. جیسے ہی میں سیو کروں گا تو میرے پاس یہ واچر جو 100 واچر, یہ دیکھیں جی رول 1, اور اس کے بعد کتنے منٹ کا جی 5 منٹ کا.
कितने मैंने वाचर बनाए हैं जी, 100 वाचर बनाए हैं, और ये मतलब कमेंट में मैंने लिख दिया था ये 5 मिनट के लिए। इसी तरीके से अगर आप और वाचर क्रिएट करना चाहते हैं, वो रोल 2 का नाम रखेंगे, मिनट में इसमें रख देता हूँ जी 10 मिनट रख देता हूँ, और इसको भी मैं काउंट क्या करता हूँ 5, कि ये भी 5 बना दो जी, और इसका क्या नाम रख देते हैं 10 मिनट। ये है जी आपके वो दिन या टाइम या जिस तरीके से आप बनाना चाहते हैं वो आप बना सकते हैं। ये रोल एक और बन गया जी। अब ये सॉरी हमने ऊपर 100 बनाए थे, ये अभी मैंने सिर्फ 5 ही बना दिए हैं। चलो इसको थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं, इसको हम 50 कर लेते हैं। इसको सेव किया। अब ये हमारे पास 5 मिनट के कितने वाचर हैं, 100 वाचर हैं, और 10 मिनट के कितने वाचर हैं, हमारे पास 50 वाचर हैं। अब इन वाचर को आपने प्रिंट करना है, या इन वाचर को आपने देखना है कि आपने जो वाचर बनाए हैं वो कौन से हैं। अब इसमें चले जाते हैं, अब इसको घुमा के देखते हैं जी। अब वो कह रहा है जी पहले तक वाचर लगाएं तो फिर ही मैं नेट चलाऊंगा। यूट्यूब को देखते हैं, यूट्यूब बिल्कुल नहीं चल रही। अब मुझे एक वाचर कोड चाहिए। वाचर कोड कहाँ, चलो हम 100 वाला वाचर ले लेते हैं। ये एक्सेल की फाइल है, लिखा हुआ है इसके ऊपर। आप जब क्लिक करेंगे एक्सपोर्ट वाचर फॉर दिस रोल टू CSV फाइल, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाचर की फाइल खुल जाएगी। ओपन किया, ये वाचर आ गए। अब आपने क्या काम करना है, यहां से लेकर यहां तक जो वाचर है इनको आप डिलीट करते हैं, जो नाम शाम लिखा हुआ है जी, ठीक है जी, इनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद ये आपके पास वाचर आ गया, आप इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद पहले हम नेट तो चलाए ना, फिर मैं बाद में दिखाता हूं आपको कि ये वाचर को हम डिजाइनिंग किस तरीके से कर सकते हैं। ये जनाब हम चले गए अपने इस वाले पोर्टल के अंदर, और यहां पर जाकर हमने क्या किया, इसको पेस्ट करने के बाद मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करूंगा जी नेट चलना शुरू हो गया। ये देखें यूट्यूब भी चल गई और ये भी चल गया। अब ये वाचर जो हमने लगाया है वो कितने मिनट वाला लगाया है, आई थिंक 5 मिनट का वाचर हमने लगाया है जी, ठीक है जी। अब इसमें जाकर हम देख सकते हैं कि इसका स्टेटस में जाने के बाद और इसके कैप्चर पोर्टल के अंदर जाने के बाद हम क्लिक करेंगे। अब एक्टिव वाचर में जाके देखेंगे ये वाचर हमारा एक्टिव है, ठीक है। 7/7/2020 को ये चला है, 11 बजकर मतलब जो भी टाइम है ये टाइम बता रहा है, टाइम गलत बता रहा है। उसकी वजह ये है कि टाइम जोन हमने इसमें सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। अगर हम लोकल टाइम जोन सिलेक्ट करते तो वो एक्चुअल टाइम दिखाता जी। और इसके बाद जी ये एक्सपायरी देखें जी कितने मिनट रहेगी, इसके 4 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा जी, ठीक है जी। अब 4 मिनट के बाद ये एक्सपायर हो जाएगा। अब थोड़ी देर के बाद अगर वीडियो बनाते बनाते 1 मिनट और लग गया तो यहाँ पर ये 3 मिनट आ जाएंगे, वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। आई थिंक यहाँ तक हमारा जो आज का लेक्चर है वो कंप्लीट हुआ। इसमें सिर्फ एक चीज रहती है जो आपने वाचर अभी बनाए हैं, ठीक है। अगर फर्ज करें कि आप किसी वाचर को एक्सपायर करना चाहते हैं, इसी वाचर को अगर फर्ज करें आप एक्सपायर करना चाहते हैं, इसको कॉपी करने के बाद आप एक्सपायर वाचर में जाकर इसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और एक्सपायर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे, ये वाचर फौरन ही एक्सपायर हो जाएगा। मतलब ऑन द स्पॉट आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया है और ये वाचर एक्सपायर ही हो जाएगा। ये क्यों? फॉर एग्जाम्पल अगर आपके ये वाला वाचर, इसको मैं अगेन ओपन कर लेता हूं जी, ये पहले से ओपन है। ये वाले वाचर को आप चाहते हो कि आपका वाचर जो था वो गुम हो गया और इस वाचर को आपने एक्सपायर करना है, तो क्या करेंगे, इसको कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद अपने PF सेंस में आएंगे और इसको यहां पर आप लाकर पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको एक्सपायर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये वाचर जो है वो कोई भी किसी के भी हाथ चढ़ जाता है या किसी के पास भी चला जाता है तो ये वाचर उसके पास नहीं चलेगा जी। अंडरस्टैंड जी। अब कहानी ये आ गई कि जो हमने वाचर बनाए हैं उन वाचर को, जैसे ये फर्ज करो हमारे पास फाइल है, इस वाचर को हम चाहते हैं कि इसकी प्रिंटिंग कर लें या इसको साफ सुथरा कर लें या इस किस्म के डिजाइनिंग वेयरिंग कर लें। इसको थोड़ा सा ओपन कर लें अगर एक्सेल आपको आता है तो। एक फाइल होगी, मैं आपको वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मैं दे दूंगा। ये वाली फाइल होगी आपके पास, ये वाली फाइल, ठीक है जी। इस फाइल के अंदर आपने अगर आपके नेटवर्क का नाम जो भी रखा हुआ है आपने यहाँ पर अपने नेटवर्क का नाम लिखेंगे। फर्ज करें कि हम यहाँ पर लिख देते हैं जी ABC नेटवर्क। जैसे मैं ABC नेटवर्क लिखूंगा तो पूरी फाइल के अंदर ये 400 वाचर की मैंने फाइल बनाई हुई है। आप जैसे मैं इसके ऊपर ABC नेटवर्क लिखूंगा तो पूरे वाचर के अंदर ABC नेटवर्क ऑटोमेटिकली लिखा जाएगा जी, ठीक है जी। इसके बाद जी ये आपका नीचे जो login.net होता है या कह लें कि आपके नेटवर्क का नाम, अगर ये आपने चेंज करना है लिखना है तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं। फर्ज करो हम इसमें xyz.net लिख देते हैं जी। अब ये देखें जी xyz.net सारा का सारा चेंज हो गया। इसके बाद अगर आप यहाँ पर अपनी वेबसाइट जो नीचे लगाई हुई है जैसे login.net या wifi.net
یا جو بھی آپ کا نیٹ ورک کا نام آپ نے رکھا ہوا ہے وہ آپ لکھیں گے. میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں جی hadi.net جی. یہ میں کروں گا تو پورے نیٹ پر یہ جو ہوگی یہ آٹومیٹکلی چینج ہو جائے گی. اب اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس میں واچر کے جو کوڈ ہیں وہ کیسے لے کر آئیں. اب واچر کے کوڈ لانے کے لیے آپ نے کیا کام کرنا ہے, جو فائل آپ نے پہلے کھولی ہوئی ہے اس واچر کو آپ نے 100 واچر تھے ان کو آپ نے یہاں سے کاپی کر لینا ہے. یہ میں نے کیا کاپی کرنے کے بعد اسی فائل کے اندر آپ نے آنا ہے. اس فائل کی میں فائل آپ کو دے دوں گا, اگر کسی کو چاہیے تو میں پھر اس کو واٹس ایپ بھی کر سکتا ہوں, یا اگر وہاں پر آپ کو نہ ملے گوگل ڈرائیو کے اندر تو میں جس بھائی کو چاہیے تو میں اس کو واٹس ایپ کر دوں گا. یہ لکھا ہوا جی پیسٹ واچر ہیئر, یہاں پر آپ کلک کریں گے, نمبر 1 کے اوپر آپ کلک کریں گے, یہاں سے جو اے والا کالم ہے اس کے اوپر آپ کلک کرنے کے بعد کنٹرول وی کر دیں گے. میں نے یہاں پر کنٹرول وی کیا, یہ آٹومیٹکلی شیٹ نمبر 3 جو نیچے لکھا ہوا ہے یہاں پر سارے کے سارے واچر یہ آ گئے جی. اب ان واچر کی آپ پرنٹنگ کر سکتے ہیں. 400 واچر کا یہ کوڈ میں نے بنایا ہوا ہے. آلموسٹ آپ ایک ٹائم کے اندر 400 واچر جو ہیں یہاں پر لگا سکتے ہیں جی. ان کو آپ سیو کر لیں, پی ڈی ایف فائل کے اندر سیو کر لیں, یا ان کا پرنٹ لے لیں, جس طریقے سے بھی آپ کو اچھا لگتا ہے. اس کے بعد آپ کٹنگ شٹنگ جو طریقے سے آپ کو کٹنگ کرنی ہے اس طریقے سے آپ کٹنگ کر کے ان کو آگے چلا سکتے ہیں جی. آئی تھنک کہ آج کا یہ لیکچر آپ کے لیے کافی فائدہ مند رہا ہوگا. اپنا اور اپنے دوستوں, اچھا ایک چیز سچ 1 منٹ تو ہو ہی گیا ہوگا, ہم اپنے واچر کو دیکھ لیتے ہیں. ایکٹیو واچر میں جانے کے بعد اب یہ 0 منٹ رہ گئے جی. یہ آلموسٹ یہ واچر جو ہے ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. آج یہ والا جو ہم 5 منٹ پہلے اس کو لگایا تھا وہ واچر ہمارا کریٹ ختم ہو گیا جی. اب اس کو گھما کے دیکھتے ہیں جی. نہیں جی نیٹ نہیں چل رہا, اس کو بھی چیک کر لیتے ہیں. کوئی ویب سائٹ اور ہم کھول کے دیکھ لیتے ہیں جی. نہیں جی چل رہا. اب اس طریقے سے آپ EF سینس کے اندر واچر سسٹم چلا سکتے ہیں. اور یقین کریں واچر سسٹم اتنا کمال کا اس میں چلتا ہے نا, تو صرف ایک دفعہ واچر لگانے کی دیر ہے تو پورا مہینہ اس بندے کو واچر لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. کوئی سیٹنگ نہیں کرنی پڑتی, بس اس نے آنا ہے آپ کے نیٹ ورک کے اوپر, آپ کا نیٹ ورک کے اوپر آئے گا تو آپ اس کا آٹومیٹکلی نیٹ چل جائے گا. جس طریقے سے آپ کو یاد ہے کہ میکروٹک کے اندر بار بار واچر لگانا پڑتا ہے, بار بار واچر لگانا چاہتا ہے. اگر کوئی بھائی صرف اور صرف واچر سسٹم کے اوپر کام کرنا چاہتا ہے کہ وہ صرف واچر سیل کرتا ہے اور اس کا سارا نیٹ ورک ہاٹ اسپاٹ ٹائپ نیٹ ورک ہے, تو PF سینس سے اچھا دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے. اس کے اندر آلموسٹ 1000 کے راؤنڈ باؤٹ تو آپ اپنے یوزر چلا سکتے ہیں. آپ کو اتنے پیسے بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بڑا سا میکروٹک آپ لیں, CCR میکروٹک لیں, اس کے اندر چلائیں. آپ اسی چھوٹے سے کمپیوٹر کے اندر PF سینس انسٹال کر لیں اور اس کو آپ اچھے طریقے سے اس کو سیٹ کر لیں, تو یقین کریں 1000 کے راؤنڈ باؤٹ تو آپ اس میں چلا سکتے ہیں. آگے آپ جو مرضی ڈیوائسز لگا دیں, جو مرضی ایکسیس پوائنٹ لگا دیں, سب ایکسیس پوائنٹ کو یہ سپورٹ کرتا ہے جی. اپنے دوستوں کا خیال رکھنا. تھینک یو سو مچ.